کران اہن حظ تۄہہِ کر لٔجوٕ پاے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَسہِ صُبحٲے ٲس پَتہ اہن حظ وٕنۍ کیٛاہ چھُ اَتھ معاملَس منٛز أپیٖل کران ہایر اتھارٹیٖز أسۍ ٲسۍ اَتھ کٔرِو تحقیٖقات صحیح حظ دیٖو کھوٚو اَسہِ سیوٚدُے اگر یِم گامٕچ أسۍ کَتھ أسۍ اوس ڈرٛگٕز حظ کران لٔڑکہٕ واریاہ مگر اَتھ ما چھِ تحقیٖقات کانٛہہ کران اَمہِ برونٛہہ زانٛہہ أمِس ماجہِ سۭتۍ تناز گوٚمُت یا کانٛہہ چیٖز گوٚمُت بہٕ اوسُس پانہٕ یِمن گُزارٕے حظ بہٕ چھُس یِمن مطلب ییٚتہِ پانہٕ حظ بہٕ چھُس گُزارٕے مگر اِتنا بہت تناز. چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ ایک ماں اور ایک بیٹی کا. واقعہ تب شروع ہوتا ہے جب ایک لڑکی ایک ماں بن جاتی ہے اور اسے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے. یہ ماں اب ہر چیز سے زیادہ اسی بچے کو چاہنے لگتی ہے. اس کی خواہشوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتی ہے. اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے. مختصراً یہ کہ وہ اپنی زندگی اس پر وقف کر دیتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ لڑکا غلط صحبت اختیار کر لیتا ہے. اسی غلط صحبت کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ کئی غلط عادتوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور ان عادتوں میں سے سب سے بری عادت جو اسے لگ جاتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرگز کی. یہ ایک ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے اور انہی ڈرگز کی لت میں ایک ایسا کام کر لیتا ہے جسے کرنے سے پہلے ایک انسان شاید مرنا ہی پسند کرے گا. ڈرگز کے لیے پیسہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی ماں کا قتل کر دیتا ہے. اس ماں کا قتل جس نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف اپنی خواہشوں کو ختم کر دیا اور اپنی ضرورتوں سے منہ موڑ لیا. Now ladies and gentlemen, یہ کہانی کہیں اور کی نہیں بلکہ ہماری سو کالڈ جنت بے نظیر یعنی کشمیر کی ہے. اور آج ہم کشمیر کے ان حالات کے بارے میں ہی بات کرنے جا رہے ہیں. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کچھ سالوں کے بعد سرزمین کشمیر کافی زیادہ تبدیل ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ڈیولپمنٹل چینجز ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ چینج پسند نہ آئی ہو. میں تو بس آپ کو سو کالڈ ڈیولپمنٹل چینجز سے ہٹ کے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ شاید آپ نے سنی نہ ہو, جیسے کھلے عام بے حیائی کے کام کرنا, ڈرگز کا عام ہونا, بدتمیزی کو اپنا کردار بنانا اور ایٹ دا ٹاپ بے دین ہو جانا. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ کوئی تمہارے سر میں کیل لگائے بجائے اس کے کہ تم کسی نامحرم عورت کو چھو. اب کہنے کو تو کشمیر ایک مسلم سٹیٹ ہے لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ جس طرح بغیر کسی خوف کے ایک لڑکا لڑکی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رستے پہ چلتے ہیں کہ ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے. جو بے حیائی کے مناظر پبلک پلیسز لائک پارک, سنیما ہالز, ایون ٹیوشن سینٹرز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں دیکھنے کو ملتے ہیں, ان سے لگتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک غیرت مند کبھی ایسی چیز نہیں دیکھ سکتا. اینڈ میرا یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں ان مسائل پہ بات کروں جو اس وقت کشمیر میں موجود ہے. ایک انسان کے لیے ہمیشہ اس کی فرسٹ پرائیورٹی اس کا ریلیجن ہونا چاہیے, لیکن کشمیر کی نئی نسل نے اپنے دین کو مذاق میں لے لیا ہے. سو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے ایسا جس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. ایسا اس لیے کیونکہ ہم نے یہودیوں اور غیروں کو اپنا آئیڈیل مان لیا ہے, ان کی ڈریسنگ کو, لائف سٹائل کو اینڈ ان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیا ہے. اب اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو اسے ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی پردہ کرے تو اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. کوئی سنت لباس اختیار کر لے تو اسے سوسائٹی سے ہی بے دخل کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے کہ میں ایک خیالی قصے بیان کر رہا ہوں, لیکن مائی بردرز اینڈ سسٹرز, دس از دا ریالٹی آف کشمیر. میجورٹی لڑکیاں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہے. لڑکوں نے دین اور اپنی زندگی کو مذاق بنا لیا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے ہماری کشمیر میں. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنس نے 2022 میں ایک اسٹڈی میں دیکھا کہ کشمیر میں ڈرگ ایڈکشن کے کیسز میں سڈن رائز ہوا ہے. ان 2023 کی ایک رپورٹ کے حساب سے ویلی میں اس وقت آلموسٹ 1.35 ملین ایکٹیو ڈرگ کیسز ہیں. دس از آلموسٹ 13% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف جموں اینڈ کشمیر. اب تو 2024 بھی ختم ہونے والا ہے تو یہ نمبرز کتنے انکریز ہوئے ہوں گے واللہ عالم. آپ کو یاد ہی ہے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی. وہ سٹوری کشمیر کے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کی ہے. ڈرگز کی وجہ سے کس حد تک گر گیا ہے آج کا نوجوان کہ اپنی والدین جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھو گے تو قبول حج اور قبول عمرہ کا ثواب ملے گا, ان کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا. یہ تو بس ایک حدیث ہے, ایسی کئی احادیث ہے جن میں والدین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. ایک ماں کے درجے کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا, اور والد کے درجے کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک والد کو جنت کا دروازہ بنا دیا اور ایک بندے کے لیے واضح کر دیا کہ ان کے پیروں میں اپنی زندگی وقف کر دے. اگر یہ چاہے تو اپنی رگوں سے خون نکال کر ان کے پاؤں دو, لیکن ان کے سامنے اف تک نہ کرو. لیکن آج ہمارا نوجوان ان کے پاؤں دبانے کے بجائے ان کا گلا گھونٹ رہا ہے.
कश्मीर एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ड्रग्स की लत सिर्फ लड़कों तक ही महदूद है तो लेट मी मेक इट क्लियर कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां इन चीजों में मुलव्वस है। 6th की बच्ची इतनी छोटी एज से ओपियम कंज्यूम कर रही है, बाकी हालात का आप खुद ही अंदाजा लगा लें। एंड एक और बात कि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग सप्लायर्स लड़कियां ही होती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है बद इखलाक होने की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमने जल्द अज जल्द कुछ ना किया तो कश्मीर की जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो पढ़ लिख कर भी जाहिल होगी। एक इंसान खूबसूरत तब नहीं होता जब उसकी शक्ल अच्छी हो, बल्कि वो तब खूबसूरत होता है जब उसके इखलाक अच्छे हो। जिसके अच्छे इखलाक हो तो लोग उससे बात करना पसंद करते हैं। अगर वो किसी महफिल में जाए तो लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं। लेकिन आज कश्मीर का नौजवान ये चीज भूल ही गया है। उसे लगता है कि अगर वो किसी से झगड़ा करेगा, गालियां देगा, बड़ों की इज्जत न करेगा, छोटों से शफकत न रखेगा तो उसे लोग एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की नजर से देखने लगे। आपने ये देखा होगा कि अगर हमारे वालिदैन किसी महफिल में होते हैं तो अगर वो किसी को जानते भी ना हो तब भी उसे एलियनेट फील नहीं कराते, उसके साथ मजाक करते हैं, उसके मजाक सहते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है उनमें बर्दाश्त है ही नहीं। जरा सी अगर बात हो तो एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम हमें सिखाता है इखलाक, बड़ों की इज्जत, छोटों से शफकत, नरम दिल होना, पाक दामनी। लेकिन अफसोस ये है कि कश्मीरियों ने दीन छोड़ दिया और यही चीज कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कश्मीर बेदीन हो। मेरे दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका दीन है। बगैर दीन के एक इंसान एक हैवान के बराबर। जो दीन छोड़ देते हैं वो ना दुनिया में कामयाब होते हैं और ना ही आखिरत में। दुनिया में भी जलील होना और आखिरत में जहन्नम उनका मुकद्दर बन जाता है। हर दिन कश्मीर में कई सारे नौजवान मुर्तद हो जाते हैं। कुछ एथियस्ट बन जाते हैं, कुछ क्रिश्चियन, तो कुछ शादी करने के लिए हिंदू। इसमें हमारी भी गलती कि हमने इन बच्चों तक दीन नहीं पहुंचाया। और अगर अब इनमें से कोई दीन का कोई सवाल पूछे तो उसकी आवाज दबा देते हैं। बेदीन होने का खाली यही मतलब नहीं है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, नहीं, बल्कि लोग मुसलमान होके भी मुसलमान नहीं है। बेहयाई आम है, बदइखलाकी आम है, तर्क सलाह आम है, मस्जिद खाली, उलमाओं को गालियाँ, शराब और ड्रग्स, हराम को हलाल करने की कोशिशें, म्यूजिक आम है, सूद आम है, गरीब का हक खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, अडल्ट्री आम है, गालियाँ आम है, बेटे का माँ को मारना आम है, कत्ल आम है, डिप्रेशन आम है। और ये सब इसीलिए आम है क्योंकि दीन आम नहीं। इस वीडियो में बस आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता था कि जिस सरजमीन को आप जन्नत कहते हैं वो जहन्नम बन गई है। आप सब जिम्मेदार है इस चीज में। आप सबसे सवाल होगा, आप सबको जवाब देना। तो मेरे भाइयों, रियासत के लिए कुछ ऐसा करे जिससे रियासत अरूज तक पहुंचे, दीन अरूज तक पहुंचे। अब मैं अबू ज़र मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब।